آج سے ہم طہارت کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتقوا اللعینین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لعنت کا باعث بننے والے کاموں سے بچو، یعنی دو ایسے کام جو انسان کے لیے لعنت کا باعث بنتے ہیں، ان کاموں سے بچو تاکہ بندہ لعنت کا مستحق نہ ہو سکے۔ قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم فرمائیے، ہمیں بتائیں تو صحیح وہ لعنت والے کام ہیں کون سے، لعنت کا باعث بننے والے کام کون سے ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم۔ فرمایا کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں قضاء حاجت کرنا یا سائے دار درخت کے نیچے کسی سائے میں قضاء حاجت کرنا، یہ دو ایسے کام ہیں کہ جو لعنت کا باعث بننے والے ہیں۔ یعنی راستے میں پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے، یا سائے دار درخت ہو یا سایہ ہو، یا جیسے آج کل سڑکوں کے کنارے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں، اڈوں پہ مسافر خانے بنے ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، جہاں کوئی سائے کی جگہ ہو، یا جہاں جانور آ کے بیٹھتے ہوں، ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا، یا راستے میں عموماً دیہاتوں میں پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، فصلوں میں آنے جانے کی چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں قضاء حاجت کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور شہروں میں بھی عموماً جب جاتے جاتے کسی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر دیا یا کہیں پیشاب کر دیا، بدبو بھی آنے لگ جاتی ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا، فرمایا کہ یہ لعنت کا باعث بننے والے کام ہیں۔ جو بندہ راستے میں قضاء حاجت کرے یا سائے دار درخت میں جہاں لوگ بیٹھے ہوں، یا کسی بھی سائے دار جگہ پہ جہاں لوگوں کا بیٹھنا ہو، اس کے قریب قریب یا ادھر پیشاب پخانہ کرنا، یہ لعنت کا باعث بننے والے کام ہیں۔ وعن حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم۔ اب یہ حدیث اس سے بھی عام ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ عام مسائل آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلمانوں کو ان کے راستے کے لحاظ سے تکلیف دیتا ہے، وہ اس بندے پر ان لوگوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ کتنا عام ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو راستے کے لحاظ سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اب ہمارا ایک تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ وہاں پخانہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اس میں یہ بھی آ گیا، اب دیکھیں ہم خیال ہی نہیں کرتے، اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ کیچڑ ڈال دیتے ہیں لوگ۔ اب خصوصاً دیہاتوں میں دیکھیں اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ بھینسیں باندھ دیتے ہیں، جانور باندھ دیتے ہیں، اور یا کیچڑ ہو جاتا ہے، یا اپنے دروازہ صاف کر لیا دوسرے کا خراب کر دیا، یا رستے جو ہیں وہ آنے جانے کے رستے میں، اب ہمارے شہروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے، گھروں میں جگہ کم ہوتی ہے، فوتگی ہو جائے، خوشی ہو جائے، غمی ہو جائے، وہ باہر جو ہے نا وہ سڑک پہ ٹینٹ لگا دیتے ہیں۔ اب آنے جانے میں تکلیف ہے، لوگوں کو احساس ہی نہیں کرتے، جاتے جاتے گاڑی ہے راستے میں کھڑی کر دی، کسی سے باتیں کرنے لگے تھے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، راستے میں موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں راستے کے لحاظ سے کسی بھی حوالے سے جو بندہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ اس میں اب آ جائے گا۔ فرمایا اس پر لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ راستے کے لحاظ سے کسی کو تکلیف، خصوصاً ہمسائے کے ساتھ، اور دیہاتوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، یا فصلوں میں آنے جانے میں راستے کے لحاظ سے لوگ لڑائیاں کر لیتے ہیں، ہم نے یہاں گزرنے نہیں دینا، یا وہاں گند ڈال دیا، یا کوئی ایسی چیز دے دی، تو راستے کے لحاظ سے بندہ مسلمانوں کو تکلیف دے تو فرمایا اس پر لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائے، اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کو نیکی بھی ملے گی۔ اب وعن مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبال بابواب المساجد۔ اب یہ حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کے دروازوں کے قریب پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں بھی چونکہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور خصوصاً اللہ کی رحمت کا وہاں ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے بھی منع فرمایا۔ اب مسجدوں کے دروازوں کے قریب بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن آج حالات کیا دیکھیں،
اب حضور منع فرما رہے ہیں، ہم نے لیٹرینیں واش روم ہی مسجدوں کے دروازوں پہ بنا دیے۔ آج دیکھو عموماً مساجد میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عموماً مساجد میں ہم جب دروازے داخل ہوتے ہیں دائیں یا بائیں دروازوں کے قریب قریب واش روم بنے ہوتے ہیں، لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث حضور فرماتے ہیں کہ ان کے قریب پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ہم نے پکے پکے لیٹرین بنا دیے، ہم نے کرنا ہی یہاں ہے۔ ہمارے استاد جی قبلہ ڈیرہ اسماعیل خان والے ابو الفیض مفتی محسن فضل الرحمان صاحب ارشاد فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل بدعت ہے، یہ ختم درود بدعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ختم درود بدعت ہے، درود شریف پڑھنا بدعت ہے، یا یہ صلاۃ و سلام بدعت ہے، میلاد بنانا بدعت ہے۔ یہ بدعتیں نہیں ہیں، اصل بدعتیں یہ ہیں جو ہم نے گھر رکھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں دروازوں کے ساتھ لیٹرینیں ہوتی تھیں، آج بنائی ہے، اس پہ کوئی بھی دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، ہر مسلک والے وہ بنائی جا رہے ہیں، جو بھی مسجد ہے وہ ساتھ بناتے ہیں، اس میں کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جو اصل بدعات ہیں ان کی طرف آتے نہیں ہیں، جو اصل نیکی کے کام ہیں ان کو لوگ بدعتیں کہتے ہیں۔ تو مسجدوں کے قریب اب دیکھیں، مسجد تو ایک ایسی پاکیزہ جگہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ کچا پیاز کھا لے وہ بھی ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ یہ لفظ ہے جو ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اب پیاز کھانے سے کتنی سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے، ساتھ والے کو تو بدبو نہیں آتی، تھوڑی سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اتنی مسجد میں تو اتنی سمیل بھی برداشت نہیں ہے، وہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ کچا کوئی پیاز، اس لیے علماء نے مسائل لکھے ہیں، کچا پیاز کھا لے، کچا لہسن کھا لے، یا مولی کھا لے، یا کوئی ایسی جسم پر کوئی دوائی لگائی ہوئی ہے، خارش ہے یا پھیڑا ہے، پھنسی ہے، زخم ہے، کوئی دوائی، کوئی مرہم یا کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے کہ جس سے سمیل آتی ہے، وہ لگا کے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ مسجد میں کہ چراغ ہو، اس چراغ میں ایسا تیل نہیں ڈال سکتے جس کی سمیل پیدا ہوتی ہے۔ مسجد میں ماچس جلانا منع ہے کیونکہ اس کی بھی سمیل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جب اتنی چیزیں منع ہے تو ہم نے تو لیٹرینیں جو ہے ہی سمیل کا گھر، جو ہے ہی بدبو کا گھر، جو ہے ہی پخانے اور پیشاب کا گھر، وہ ہم نے مسجدوں کے دروازے پہ بنائی ہوئی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مساجد کے قریب قریب بھی، مساجد کے دروازوں پر بھی پخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سیئة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پخانہ پیشاب کرتے ہوئے نہ قبلہ شریف کی طرف منہ کرے اور نہ ہی قبلہ شریف کی طرف پیٹ کرے گا، تو فرمایا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ مفت کی نیکی ہے، ہم نہیں کرتے نا، یعنی قبلہ شریف کا ادب احترام کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف نہ منہ کرنا ہے پخانہ پیشاب کرتے ہوئے۔ اسی طرح جب بندہ ننگا ہو نہاتے ہوئے بھی پخانہ یعنی قبلہ شریف کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے، نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ جو بندہ نہیں کرے گا اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس کا ایک گناہ ختم کرے گا۔ اب اس کا مفہوم الٹ کیا ہے؟ مفہوم مخالف بھی ہوتا ہے بات کا، تو اس کا مفہوم مخالف پھر یہ بنے گا کہ جو بندہ قبلہ شریف کی طرف منہ کرے یا پیٹھ کرے پخانہ پیشاب کرتے ہوئے اس کو پھر گناہ ملے گا۔ جب ایک نہ کرنے سے ایک گناہ مٹ رہا ہے تو کرنے سے پھر گناہ بھی تو ہوگا، تو یہ بچنا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے، ایسے واش روم بنا لیتے ہیں، وہ فلش جو ہے، وہ سیٹ جو ہے وہ اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ یا پھر اس کی طرف کعبہ شریف کی طرف پیٹھ ہوتی ہے یا منہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ عموماً کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، اکثر تو لوگ خیال کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے لوگ بنا بھی لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا بھی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود بھی کبھی باہر یا کبھی کہیں ایسا کوئی لیٹرین یا کوئی ہو موقع ہو تو پھر بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔